العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ طلبہ عزیز، آج ہم باب المجاہدہ حدیث نمبر 4 سے اپنے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ، کہ میں نے ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیام کیا۔ فأطال القیام حتی ہممت بأمر سوء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا لمبا قیام فرمایا کہ میں نے غلط ارادہ کر لیا۔ قیل، سوال کیا گیا، وما ہممت بہ، کون سا غلط ارادہ کیا تھا؟ قال، جواب دیا، ہممت ان اجلس وادعہ، میں نے ارادہ کر لیا تھا بیٹھ جاؤں اور آپ کا ساتھ چھوڑ دوں۔ فأطال القیام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبا قیام فرمایا۔ اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ لمبا قیام افضل ہے یا کثرت سجدہ۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہ تطویل قیام افضل ہے یا تکثیر رکعات، یعنی آدھا گھنٹے میں آپ لمبی 2 رکعت پڑھیں یا آدھا گھنٹے میں آپ 10 رکعت پڑھیں، تو 2 لمبی رکعات یا 2 لمبی رکعتیں آدھا گھنٹے میں پڑھنا افضل ہے یا 10 رکعات؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک طول قیام افضل ہے۔ طول قیام کا مطلب ہم نے بتا دیا کہ مثلا آپ رات میں 1 گھنٹہ قیام کر رہے ہیں، 1 گھنٹہ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ 1 گھنٹہ رات میں عبادت کے لیے آپ نے فارغ کیا ہے، تو بہتر ہے کہ 4 رکعت پڑھیں، لیکن وہ 4 رکعتیں لمبی ہو، یہ افضل ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور امام احمد اور امام شافعی رحمہ اللہ کی ایک روایت کے مطابق کثرت سجدہ افضل ہے، یعنی زیادہ رکعتیں۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دن میں تکثیر رکعات افضل ہے اور رات میں تطویل قیام افضل ہے، یعنی دن میں مثلا آدھا گھنٹے میں 10 رکعتیں پڑھیں، یہ افضل ہے، اور رات میں تطویل قیام یعنی آدھا گھنٹے میں 2 رکعتیں پڑھیں یا 4 رکعتیں پڑھیں، بس یہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے۔ اور اوپر والی روایت میں بھی جو ابھی ہم نے پڑھی ہے
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کی تائید ہوتی ہے۔ دوسری روایت میں آتا ہے سئل ای الاعمال افضل قال طول القیام، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اعمال میں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لمبا قیام کرنا، یعنی رکعتوں کی تعداد کم ہو لیکن وہ رکعتیں لمبی ہوں، یعنی لمبی نماز پڑھنا یہ افضل ہے، اس سے کہ آپ زیادہ رکعتیں پڑھیں۔ حممت ان اجلس و ادعہ، اس عمل کو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ برا عمل کہہ رہے ہیں کہ بیٹھ جاؤں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دوں۔ اگرچہ یہ بات جائز ہے کہ اگر مقتدی عاجز ہو جائے تو وہ بیٹھ سکتا ہے، امام صاحب نے بہت زیادہ رکعات کو لمبی کر دیا اور آپ بیمار ہے، مریض ہے یا کوئی اور عذر ہے تو آپ کھڑے رہنے سے قاصر ہو، کھڑے رہنا آپ کے لیے ممکن نہ ہو تو بیٹھ سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو برا عمل اس لیے فرما رہے ہیں کیونکہ یہ بات بری ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کھڑے رہیں اور میں بیٹھ جاؤں، یہ احترام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے، اس لیے اس کو برا عمل کہہ رہے ہیں، ورنہ یہ برا عمل نہیں ہے۔ جیسا کہ اوپر ہم نے کہا مقتدی عاجز ہو جائے تو وہ بیٹھ سکتا ہے، بیٹھنے کی اجازت ہے۔ باب المجاہدہ، حدیث نمبر 5 کی عبارت خوانی کی جا رہی ہے۔ وعن ثوبان مولى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرماتے تھے علیک بکثرۃ السجود، نوافل کثرت کے ساتھ پڑھا کرو، فإنک لن تسجد للہ سجدۃ الا رفعک اللہ بها درجۃ وحط عنک بها خطیئۃ، اس لیے کہ تم اللہ کے لیے کوئی سجدہ نہیں کرو گے مگر اس کے بدلے میں اللہ تمہارا ایک درجہ بلند فرمائیں گا اور ایک غلطی دور فرمائے گا۔ نماز ایک ایسی اہم عبادت ہے کہ اس کا ہر رکن مستقل عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ یہاں پر سجدے کی فضیلت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ دوسری روایت میں سجدے کی فضیلت کو اس طرح بیان کیا گیا اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد،
بندے کا خدا سے قریب ترین ہونا اپنے رب سے جب کہ وہ سجدے میں ہوتا ہے، یعنی سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ سجدے سے یہاں پوری نماز مراد ہے۔ ان تسجد للہ فإنک لن تسجد للہ سجدۃ، اس سے مراد نماز ہی ہے، الگ سجدہ مراد نہیں ہے۔ گویا دو قول ہو گئے، بعض لوگوں نے سجدے سے سجدہ مراد لیا ہے اور بعض لوگوں نے سجدے سے نماز مراد لیا ہے، کیونکہ احناف کے نزدیک مستقل الگ سجدہ کوئی عبادت نہیں۔ سجدہ ایک اہم رکن ہے نماز کا، اس لیے اس رکن کو بول کر پوری نماز مراد لے لی جاتی ہے۔ ایسا کئی مقامات پر ہوتا ہے کہ کوئی اہم چیز بول کر پوری چیز مراد لے لی جاتی ہے، جس کو کہا جاتا ہے کہ جز بول کر کل مراد لیا جاتا ہے، تسمیت الکل بسم الجز۔ تو سجدہ یہ نماز کا اہم رکن ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سجدہ بول کر پوری نماز مراد لے لی جاتی ہے، جیسا کہ اس حدیث پاک میں ہوا ہے۔ راوی حدیث حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کے مختصر حالات۔ نام ثوبان، ابو عبداللہ کنیت، یمن کے مشہور خاندان حمیر سے تعلق تھا، یہ غلام تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاہو تو اپنے خاندان میں چلے جاؤ یا چاہو تو ہمارے پاس رہو، تمہارا شمار اہل بیت میں ہوگا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل بیت میں ہونے کو اپنے لیے شرف سمجھا اور اہل بیت میں ہونے کے شرف کو اپنے خاندان پر ترجیح دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہمیشہ رہتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اپنی جان سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت کے بعد اگر سواری سے کوڑا بھی گر جاتا تو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ خود اتر کر اٹھاتے تھے اور کسی سے سوال نہیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خوب استفادہ کیا۔ اسی وجہ سے ابن عبد البر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ثوبان رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے حدیثیں محفوظ کیں اور ان کی اشاعت بھی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تک تو یہ مدینہ منورہ میں ہی رہے، پھر شام چلے گئے، وہاں سے حمص تشریف لے گئے
اور پھر حمص میں ہی سن 54 ہجری میں انتقال ہوا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے 127 روایات منقول ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.